Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. ہم نے آپ کی طرف کتاب بالکل برحق نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. سن لو، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یقیناً اللہ رب العزت ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہو اور حق کو نہ ماننے والا ہو. اگر اللہ چاہتا تو کوئی اولاد منتخب کرنا چاہتا تو اسی میں سے منتخب کرتا جو وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کی ذات پاک ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور بڑا زبردست قہار ہے. یہ سورہ زمر ہے، اور زمر جو ہے یہ سورہ مکی ہے. اس میں ایک آدھ آیت ایسی بھی ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے. مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پر خاص طور سے زور دیا جاتا ہے اور انہی کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے. گزشتہ سورہ کے آخر میں ایک بات کہی گئی تھی کہ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اور ایک جگہ لتعلمن نبأہ بعد حین. کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو. وہ آخرت کی بات بھی ہے اور وہ اللہ کی کتاب بھی ہے. اب اس سورہ کا آغاز اللہ رب العزت نے کتاب کی تعریف سے ہی اور اس چیز سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب کوئی من گھڑت یا کسی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو وہی یہ کتاب ہے. اس لیے اس کی صداقت میں، اس کی حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی وہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے. اسی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے. یہاں دین سے مراد
بندگی اور اطاعت ہے کہ خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بندگی جو ہے، عبادت جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا جائے یا اس میں خلوص نہ ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بندگی اور عبادت کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ منافقین نماز پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، اور ایسے مومن یا مسلمان جو نماز پڑھے اور دکھاوے کے لیے پڑھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ بربادی ان نمازیوں کے لیے جو ایک نماز بڑے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا یہ کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز صرف اور صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی نماز، ایسی کوئی بھی بندگی جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی رضامندی شامل ہو، اور اس میں انسان صرف دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہنے لگیں کہ یہ شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بہت اچھی عبادت کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت کیا وہ نماز مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ للہ دین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، خالص بندگی ہے۔ اب رہا ان لوگوں کا معاملہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ عیسائی ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے 3 خدا مانے ہیں، اور 3 خدا میں ایک اللہ کو بھی شامل کیا ہے۔ تو انہوں نے 4 چیزیں پیش کی ہیں خدا کے اعتبار سے۔ کبھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ، جبریل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں، یہ 3 خدا ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ 3 خدا ہیں۔ تو گویا کہ 4 میں سے ایک کو کسی وقت ادھر نکال دیتے ہیں، کبھی ادھر نکال دیتے ہیں، اور وہ 3 میں سے ایک خدا عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور مریم کو بھی مانتے ہیں یا جبریل کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کو مانتے ہی ہیں۔ تو جو اللہ کے علاوہ دوسرے خدا مانے وہ بھی مشرک، وہ بھی اللہ کا انکار کرنے والا، اور جو اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، تو اللہ سے کوئی بھی چیز قریب کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے قریب کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف عبادت اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان اور اس کی طاقت اور قوت کو ماننا ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور اسی کو ماننے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کسی اور وسیلوں کے ذریعے کہ ہم ان کی عبادت کر لیں، ان کے سامنے جھک جائیں، ان کو مان لیں، تو اس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے
کہ لوگ وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے پہلے نیتاؤں کا سہارا لیتے ہیں، پھر ان کے ذریعے اور بڑے نیتاؤں کو پکڑتے ہیں، پھر آخر میں جا کے وزیر اعظم تک ان کی پہنچ ہوتی ہے۔ تو یہ سوچتے ہوں کہ اللہ تک بھی ایسے پہنچ ہوگی، تو اللہ کیا ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے یہاں پہنچ بنانے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عرب میں 3 قبیلے تھے، بنو کنانہ، بنو سلمہ اور بنو عامر۔ یہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ہم سے قریب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس اختلاف کے درمیان ہم آخرت میں فیصلہ فرمائیں گے، اور جو جھوٹا ہے، جو حق کو نہ ماننے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس جملے کے ذریعے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، یہ بتا دیا کہ اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کوئی ایسا وقت نہیں رہا ہے جس میں اللہ نہ رہا ہو۔ اللہ پہلے ہے، بقیہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، بقیہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے بعد میں وجود میں ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا ہی چاہتا تو بناتا انہی میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ یعنی اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی، اللہ خالق، اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ مخلوق، انسان مخلوق، فرشتے مخلوق، جنات مخلوق، پیڑ پودے مخلوق، سمندر مخلوق، ہوا مخلوق، دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ سورج مخلوق، تمام جاندار اللہ کے مخلوق۔ تو اللہ خالق اور یہ مخلوق، اللہ خالق اور یہ مخلوق۔ تو اگر اللہ کسی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا، کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا، تو یقیناً اپنے مخلوق میں سے ہی بناتا، اپنے مخلوق میں ہی سے وہ بناتا۔ تو اللہ کسی ایسی جنس سے جو اللہ کی جنس سے نہیں ہے اس کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ بالکل بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی، اس کو بیٹوں کی، اس کی بیوی کی، کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دی۔ آج دنیا میں بھی دیکھیے اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے افزائش نسل کا، افزائش نسل کا، یعنی نسل کے بڑھنے کا اور نسل کے آگے چلنے کا، ہر ایک کی جنس اللہ نے بنائی ہے۔ انسان کی جنس سے اللہ نے عورت ہی کو بنایا، وہ بھی انسان ہی۔ جناتوں کی جنس سے جنیوں کو بنایا، ان کی جنس ہے نا۔ فرشتوں میں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، فرشتوں میں کوئی شادی شدہ نہیں، ان کی جنس بالکل نور سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ الگ ہے، ان کی کوئی شادی وادی ہے، آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ ان کو پینے کی ضرورت، نہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس یہی ان کے لیے ہوا ہے۔ بقیہ جو چیز دنیا میں موجود ہے، جن کے اندر روح موجود ہے، جن کے اندر جان موجود ہے، یقینی طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھائیں گی، ان کو ضرورت ہے کھانے اور پینے کی۔ تو اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا کی، چاہے 18,000 مخلوق میں سے ہر ایک کی اللہ نے جن سے پیدا کی،
اسی سے ان کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکھی جو ہے پیدا ہوگی وہ تتیا اور برے سے، سمجھنا نہیں، شہد کی مکھی اس کا تعلق جو ہے گھریلو جو مکھی ہے اس سے تعلق قائم ہو گیا، نہیں، اس کی جنس الگ ہے، اس کی جنس بالکل الگ ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی جنس الگ ہے، سپولوں کی جنس الگ ہے، میڈک کی جنس الگ ہے، مچھلیوں کی جنس الگ ہے، اور مچھلیوں میں ہر مچھلی الگ الگ جنس کی ہے، وہ ان کے اپنے جنس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد کا جو سلسلہ پیدا کیا وہ جنس سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے جن کو پیدا کیا وہ ایک الگ جنس ہے، اللہ کی جنس سے ہی نہیں، تو اللہ کو دوسرے جنس کی ضرورت کیا نہیں؟ بالکل صاف اللہ نے فرما دیا کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بناتا تو اپنی مخلوق میں سے بناتا، تو اللہ کو اپنے مخلوق سے جس کو اس نے خود پیدا کیا ہے اس سے اپنا بیٹا اپنی بیوی بنانے کی کوئی ضرورت رہی نہیں۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، یعنی وہ بیوی بچوں سے بالکل پاک صاف ہے، اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور بڑا ہی طاقتور اور قوت والا ہے، اس پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اس پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، بیٹا بنانے کے بعد ان کو اپنی الوہیت میں، اپنی معبودیت میں اللہ نے شریک ٹھہرا لیا۔ جب اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی خدائی ان کو سونپ دی، اب اللہ مفلوج ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی پوری کائنات کا نظام سنبھال رہے ہیں، اللہ مفلوج ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، قہار۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بیٹے بن گئے، اللہ کے قریب پہنچ گئے، اللہ کے تخت کے قریب پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو حکومت دے دی، اللہ مفلوج ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ مغلوب بھی ہو گیا، اللہ مقہور بھی ہو گیا، کیونکہ اب عیسیٰ غالب ہو گئے، عیسیٰ غالب ہو گئے اور وہی سارے نظام سنبھال رہے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی حکومت کا کوئی دسترس، کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، کرسچن کا جو عقیدہ ہے، اللہ نے فرما دیا کہ هو اللہ الواحد القہار، اس کی ذات پاک ہے، وہ بیٹا اوٹا نہیں بناتا، اس کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا ہے اور ساتھ میں قہار، ایسا غالب ہے کہ اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرماتے کہ صرف اور صرف اللہ کو مانیے، اس کی طاقت اور قوت کو مانیے۔ بس جو شخص اللہ پر یقینی طور پر اور جیسے اللہ کا حق ہے ویسے ایمان رکھتا ہے اور پھر اللہ کی بندگی بھی ویسے حق کرتا ہے جیسے کہ عبادت کا حق ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے اور اسے ہر نعمت سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی نوازتا ہے، تھوڑا آزمائش بھی کرتا ہے، لیکن آخرت میں ہر قسم کی نعمتوں سے وہ نوازے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تعلیم کے ذریعے ہم سب کو اپنا قریبی بندہ بنا لے اور ہم سب کو اپنی رضامندی اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔